دوسرا یہ کہ بجلی بہت مہنگی بن رہی ہے، فیول بڑا مہنگا ہو گیا ہے جس کے اندر، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے مطلب کچھ نہ کچھ تو تھوڑا سا حکومت کو آئی ایم ایف کی بات ماننی ہوگی، لیکن اللہ کرے گا تو آئی ایم ایف جو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ ٹیبل پہ آئیں گے تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کرنسی پہ وہ بالکل نیگوشیٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ نے کرنسی کر دی، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جو پچھلے والے بل نہیں لینے تو آپ کوئی اور ٹیکس جمع کر دیں کہ بھئی ہم یہ پیسے ٹیکس جمع کر کے ہم سرکولر ڈیٹ کم کر دیں گے، تو سرکولر ڈیٹ کا جو ٹارگٹ تھا ہم ٹارگٹ میٹ کر لیں گے، لیکن ہم شاید پیٹرول مہنگا کر دیں۔ اچھا، اب ہم جو کر رہے ہیں ایک طرح سے 17% انٹرسٹ ریٹ، یہ ایکسچینج ریٹ، یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کرنی ہے، مہنگائی 30%، آگے 40% کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو بھی ہم نے کسی صورت سے وہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے گروتھ تو ہم بھول جائیں، کوئی متحرک انڈسٹریل ایکٹیویٹی تو ہم بھول جائیں، ہم کوئی ایسے معاملات دیکھیں جس سے کہ ہمارے پاس ریونیوز آئیں گے، وہ تو اب ہم بھول جائیں۔ اب اس میں تو بڑی شرنکیج ہوگی، ہمارے ٹارگٹس مس ہوں گے، آئی ایم ایف جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، وہ کہے گا اس کو پورا کرو، تو میں اور آپ ہی دیں گے پھر یہ۔ سر دیکھیں، آئی ایم ایف اتنا گروتھ کے اوپر نہیں جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ ٹیکس وغیرہ کے اوپر زیادہ اس کا دھیان ہوتا ہے، تو ان کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے۔ وہ میں ٹیکس ہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی گروتھ نہیں ہوگی تو ٹیکس کہاں سے لیں گے؟ لیکن اب کیونکہ مثال کے طور پر ڈالر اتنا ڈی ویلیو ہوا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، معاف کیجیے، تو ان کو کسٹم پہ بہت زیادہ پیسے ملیں گے، تو کسٹم سے ملیں گے امپورٹس تو اب بند کر رہے ہیں، امپورٹس پہ پیسے کافی مل جائیں گے۔ اور سچی بات ہے کہ ایف بی آر نے امپورٹس کے تو پیسے لے لیے تھے، وہ ایک آدھ جو سپر ٹیکس ختم ہو گیا تو اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن اب ہم کو جو ٹیکس لگانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ٹیکس لگانے چاہیے جس میں مزید انڈسٹریل ایکٹیویٹی کم نہ ہو، یا امپورٹس کے جو ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ ہے اس کے اوپر اگر سیل ٹیکس لگانے کی تجویز ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، لیکن اگر پیٹرول ڈیزل کے اوپر تھوڑی سی آپ لیوی لگا لیں تو کہیں نہ کہیں سے پیسے لینے پڑیں گے، کیونکہ دیکھیں بجلی کا جو پچھلے سال 1072 ارب روپیہ دیا گیا تھا فائنانس ڈویژن نے بجلی کو، بجلی کا سیکٹر ہم کو لے ڈوبے گا اگر اس کو ریفارم نہیں کریں گے تو، اور اس کو ریفارم کرنا بہت ضروری ہے۔